Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is Amjad Habib Mirza. Today coming up with the 34th lecture on marketing management. اللہ کے فضل و کرم سے ہم آہستہ آہستہ چیپٹر بائی چیپٹر امپورٹنٹ چیپٹرز کو کور کرتے ہوئے وی آر پروسیڈنگ فارورڈ اینڈ وی آر ناؤ ویری نیئر ٹو آر اینڈ، یعنی کہ اندر 10-12 لیکچرز ٹو گو، جس میں ہم انشاءاللہ تعالی سارا کورس بڑا بخوبی کور کر لیں گے. آج کا جو موضوع ہے دیٹ از پبلسٹی، پبلک ریلیشن اینڈ کارپوریٹ امیج. یہ ایک نہایت امپورٹنٹ پارٹ ہے. اس کو ہم الیبریٹلی تو نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم ایک مارکیٹنگ مینجمنٹ کا حصہ بنا کر تو ضرور پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کی الیبریشن نہیں کریں گے کیونکہ یہ ایچ ون آف دیم has a separate course in itself. And I'm sure you must have noticed a wonderful course being run on public relationing in virtual university آج کل. تو یہ کورس جو ہے یہ تقریباً یعنی ہر ٹاپک کے اوپر اس کی الیبریٹ کوریج کرتا ہے. ہم اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ مارکیٹنگ مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے پڑھیں گے، دیکھیں گے، اور ان کی طرف ہمارا یعنی کہ آپ کی توجہ دلا کر کے تو اس کو، اس کی امپورٹنس کو ظاہر کریں گے اور سمجھیں گے. سب سے پہلے لیتے ہیں پبلسٹی. واٹ از پبلسٹی؟ یعنی یوں تو یہ بڑا کامن سا ورڈ ہے انگریزی کا، پبلسٹی، کسی چیز کی مشہوری کرنا. لیکن ہم مارکیٹنگ میں اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، یہ کیا اس کو کہتے ہیں؟ لیٹ می ڈیفائن اٹ. پبلسٹی از دا مینس آف یوزنگ an external entity to increase the awareness level of the product, company, goods among the public and the buying segment. اب یہ ہے اس کی مکمل ڈیفینیشن. اگر اس کے اندر آپ دیکھیں تو میں نے دو بڑے امپورٹنٹ ورڈز استعمال کیے ہیں. ایکسٹرنل اینٹی، مطلب یہ کہنے کا ہے کہ ہم باہر کی چیز جو ہوتی ہے، کمپنی سے جو باہر کی چیزیں ہوتی ہیں، جو سوسائٹیکل چیزیں ہوتی ہیں، یا سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، یا لوگ ہوتے ہیں، یا ایونٹس ہوتے ہیں، مثال کے طور پر عید الفطر، مثال کے طور پر رمضان شریف، مثال کے طور پر انڈیپینڈنس ڈے، مثال کے طور پر کوئی اور فنکشن، یا ہم سیلیبریٹیز جو ہوتے ہیں، ہر قسم کے کرکٹ کے فنکار، بڑے بڑے مایہ ناز لوگ جو ہیں، وی یوز دیم ٹو پاپولرائز، ٹو انکریز دی پبلسٹی، ٹو انکریز دی اویئرنیس آف آور پروڈکٹ، گڈس اور سروسز، وٹ ایور وی آر ڈوئنگ. وی یوز دیٹ ایز اے مینس. یعنی کہ عید الفطر تو ہے، سو ہے، تو عید الفطر کی نسبت سے ہم اپنی چیزوں کو پاپولرائز کر لیتے ہیں، اپنے گڈس کو، پروڈکٹ کو پاپولرائز کر لیتے ہیں، اپنے برانڈ کو پاپولرائز کر لیتے ہیں. یہ اس پوری ایکٹیویٹی کو ہم پبلسٹی کے زمرے میں ڈالتے ہیں، اور یہ ایک نہایت امپورٹنٹ اور نہایت کریٹو قسم کی چیز ہے. اس کے لیے بہت سوچ بچار چاہیے. آج ہم دیکھتے ہیں کچھ فیکٹرز جو کہ اس کو ساتھ ملوث ہے، تاکہ آپ ان سے اویئر ہو جائیں اور پبلسسٹ بننے کی، مارکیٹنگ مینیجر ہونے کی حیثیت سے پبلسسٹ بننے کی کوشش کریں اور پروڈکٹ کو پاپولرائز کریں. یوں کہہ لیجئے، چلیے ایک میں اس کی بڑی مختصر یا ڈیفینیشن سی دیتا ہوں، جیسے آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے. پبلسٹی از اے ڈیلیبریٹ اٹمپٹ ٹو مینج پبلک پرسپشن. پرسپشن جو ہے ورڈ، یہ مارکیٹنگ مینجمنٹ میں ہم بہت استعمال کرتے ہیں اور بڑا کیئرفلی استعمال کرتے ہیں. The word perception basically means what people think. جو لوگ تصور کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. ایک چیز ہوتی ہے، اچھی ہے یا بری ہے، وہ بات کی بات ہے. کارآمد ہے کہ نہیں ہے، بات کی بات ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں، پبلک کیا سمجھتی ہے. پبلسٹی جو ہے یہ ایک اوور آل ایکٹیویٹی ہے which is a deliberate attempt. ڈیلیبریٹ سے مطلب ہم خود کرتے ہیں، ڈیلیبریٹلی کرتے ہیں، جان بوجھ کے کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، پلان کر کے کرتے ہیں، ٹو مینج دا پبلک پرسپشن.
ہم کیا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے برانڈ کے بارے میں یا پروڈکٹ کے بارے میں یا ہمارے بارے میں یا فرم کے بارے میں کیا سوچے. اب ظاہری سی بات ہے, یہ تو اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ دیٹ وی وانٹ پیپل ٹو تھنک گڈ اباؤٹ اس. یعنی پروڈکٹ کی یوٹیلٹی اپنی جگہ پہ, پروڈکٹ کی یوٹیلٹی, اس کا یوزفلنس, اس کا استعمال, اس کی ضرورت, اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ. لیکن what does the public think about it? جنرلی پبلک. یہاں میں ایک آپ کی توجہ اور بڑے امپورٹنٹ چیز پہ دلانا چاہتا ہوں. مارکیٹنگ مینیجر از اے گڈ پبلسسٹ. اس کی ایک بڑی اہمیت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہی از آلسو اے پبلسسٹ. اے پبلسسٹ از اے پرسن ہوز جاب از ٹو جنریٹ اینڈ مینج پبلسٹی پروگرام اور پبلسٹی پلان. پبلک فگر, اسپیشلی اے سیلیبریٹی, جیسے میں نے آپ کو بتایا, اور اے بک اور اے مووی اور این ایونٹ اور سم اوکیزن. اے پبلسسٹ بیسیکلی از این انڈیپینڈنٹ جاب. اب تو یہ دنیا بھر میں بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے پبلسٹی. اب تو پبلسٹی اسپیشلسٹ ہو گئے ہیں لوگ. کچھ کمپنیز ہیں یورپ میں, امریکہ میں یا باہر کے ممالک میں جو کہ پبلسٹی ہینڈل کرتی ہیں, مانیٹر کرتی ہیں, پلان کرتی ہیں اور اس کو فالو کرتی ہیں. اینڈ دے ہینڈل ملٹیپل کلائنٹس اینڈ دے آر پروفیشنلس. تو یہ ایک, یعنی کہ آپ بات سمجھیں, یہاں پر ایز مارکیٹنگ مینیجر آپ نے بہت پیچھے دیکھا کام کرتے ہیں مارکیٹنگ مینیجرز. پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کرنی ہے, پرائسنگ کرنی ہے, کنٹرول کرنا ہے, اینالائز کرنا ہے, چیزوں کو دیکھنا ہے. آپ دیکھ چکے ہیں, سب ہم دیکھ چکے ہیں. لیکن ہم پبلسٹی کو نظر انداز نہیں کر سکتے. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں آج, اور اس کو سمجھ لیں آپ کہ وی مارکیٹنگ مینیجرز آر امپورٹنٹلی پبلسسٹس اینڈ وی ہیو ٹو مینج اٹ. لیٹ می جسٹ کوئکلی گو تھرو دس سبجیکٹ آف پبلسٹی کہ یہ ایکٹیویٹی آف پبلسٹی کیا ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف پبلسٹی کا ہے, اینڈ دیٹ از ہینڈلنگ پیپل, پولیٹیشنس, آرٹسٹس, کوئی سیلیبریٹیز. This is a very important part. Handling these important celebrities in their various fields. He could be a scientist. He could be a performing art. From the performing art, sitar bajane wala, qawwali wala. Goods and services. They are also, the subject of publicity also includes goods and services. چیز کی صحیح ترجمانی کرنا, چیز کو صحیح طریقے سے پبلک کے سامنے پیش کرنا, ٹروتھ بتانا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پبلک فارمز این اوپینین اینڈ دے آر ویری کوئک ان فارمنگ این اوپینین. ایک بات میں آپ کو وارن کر دوں یہاں پر کہ خدا نہ خواستہ اگر ہماری پروڈکٹ کی یا فرم کی یا کسی ہماری ایکٹیویٹی کی اگر خدا نہ خواستہ ریپوٹیشن پبلک میں جنرلی خراب ہو جائے یا ٹارنش ہو جائے یا اس پر کوئی دھبا آ جائے, تو آپ یاد رکھیے گا کہ دھبا لگتا تو ایک دن میں ہے, جاتا سالوں سال نہیں جاتا. سو بی ویری کیئرفل. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اور میں پھر آپ کو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں, یہ پریکٹیکل ایکسپیرینس کی باتیں ہیں. خدا نہ خواستہ دھبا نہیں لگنے دینا. پبلسٹی اتنی کنٹرولڈ اور اتنی مانیٹرڈ چلنی چاہیے آپ کے, اینڈ یو آر دا مارکیٹنگ مینیجرس. اچھا, یہ تو ہو گئی کنٹرول. لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ پبلسٹی مینس پروموشن. اس کو ہم استعمال کریں. عید الفطر ہے, چلیے ایک اچھا اوکیزن ہے, آج رمضان ہے, انڈیپینڈنس ڈے ہے, یا کوئی اور امپورٹنٹ ڈے ہے, استعمال کریں ہم اس کو یہ بتائیں کہ جیسے مثال کے طور پر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ انڈیپینڈنس ڈے یا ریپبلک ڈے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر پروڈکٹس جو ہے وہ پاکستان سے اپنے پروڈکٹ کو منسلک کر لیتے ہیں. یعنی کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان کو پیار کرتے ہیں, اور وہ اپنے پروڈکٹ کو پروموٹ کرتے ہیں. یعنی کہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم جو بیوریج بیچ رہے ہیں یا جو ہم برگر بیچ رہے ہیں, جو بھی ہم جوتے بیچ رہے ہیں, ہم پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں اور پاکستان ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اور پاکستان ڈے کی سیلیبریشن کی خوشیوں میں ہم برابر کے شریک ہیں.
اس کا کیا معنی ہے؟ کیوں وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں آج؟ اور ایک انڈیپینڈنس ڈے کو وہ کیوں اظہار کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ دے وانٹ دا پبلک ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ وی آر پیٹریوٹک پاکستانیز. ہم پاکستانی کمپنی ہیں, ہم پاکستانی پروڈکٹ ہیں, اینڈ وی لو آور کنٹری, اینڈ وی آر پارٹ آف دی سیلیبریشنز. اینڈ انڈیپینڈنس ڈے یا ریپبلک ڈے یا واٹ ایور یا عید یا جو بھی ہے, اس پر ہم آپ کی خوشیوں میں شریک ہیں. جیسے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا خوشیوں میں شریک ہونا, دس از ون آف دا موسٹ کامن اینڈ موسٹ پاپولر پبلسٹی میتھڈس. غم میں اور خوشیوں میں شریک ہونا, دس از اے پارٹ آف پبلسٹی. From marketing point of view, let's go further. From marketing point of view and marketing perspective, publicity basically is one of the components of promotion. آپ باقی کے اکثر سنتے بھی رہے ہیں میرے لیکچرز میں پیچھے اور جان بھی چکے ہیں ابھی تک. سیلز پروموشن, یہ ایڈورٹائزنگ, پرسنل سیلنگ, مارکیٹنگ, یہ تمام عوامل جو ہیں they all are towards promotion, towards promoting a product. میں یہاں پر ایک بات بڑی واضح کر دوں اور اس بات کو آپ کائنڈلی نوٹ کر لیجئے گا. ہم جب مارکیٹنگ پڑھ رہے ہیں اور جب مارکیٹنگ سیکھی ہے ہم نے, تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں, مارکیٹنگ از اے ویری ٹیڈیس ایکٹیویٹی. اٹس اے ویری سینسٹیو ایکٹیویٹی. وی آر ڈیلنگ ود پبلک اینڈ وی آر ڈیلنگ ود پیپل اینڈ دیئر سائیکالوجی. ایک بات یاد رکھیے گا کہ وی آر سیلنگ پروڈکٹ, اور پروڈکٹ کیا ہے؟ اے پروڈکٹ از اے کمپونیٹ وچ گوز ٹو سیٹسفائی ہیومن نیڈ اور ہیومن وانٹ. تو یہ اگر اس کو اوور آل پرسپیکٹو میں اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بڑا آسان ہے کہ ہم کوئی چیز بیچ رہے ہیں, ہم کوئی چیز منتقل کر رہے ہیں, ہم کوئی چیز مہیا کر رہے ہیں, پیش کر رہے ہیں, تو پبلک اس کو استعمال کرتی ہے, یوز کرتی ہے. آئیدر انٹرنل کنزمپشن یعنی کھا جاتی ہے, پی لیتی ہے, یا وہ ویسے استعمال کرتے ہیں. دے آر بیسیکلی پارٹنگ اوے وتھ پارٹ آف دیئر سیونگز اور پارٹ آف دیئر منی. تو سائیکولوجیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک پبلک ایک ایکٹیویٹی کر رہی ہے آف ٹرانزیکشن. ہم ان کو گڈز اینڈ سروسز دے رہے ہیں, اس کے عوض میں ان سے پیسے لے رہے ہیں, قیمت لیتے ہیں, پرائس جو ہوتی ہے ہماری. ایک بات یاد رکھیے گا کہ جیسے ہی وہ چیز استعمال کرتے ہیں, خواہ وہ ہیٹر ہو, ایئر کنڈیشنر ہو, کمبل ہو, یا وہ کھانے کی کوئی چیز ہو, دودھ ہو, مکھن ہو, اٹس ریگارڈلیس, ویلو از ریگارڈلیس, اینی تھنگ, اٹ از ڈائریکٹلی افیکٹنگ این انڈیویجل. اینڈ وین دا انڈیویجل از افیکٹڈ, ہز فیملی از افیکٹڈ. تو یہ ایک اوپینین فارمیشن کنٹینیوس فیچر ہے جو چلتا رہتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال دے کر آگے چلتا ہوں. میں نے ہیٹر خریدا, بہت بیکار نکلا, جلدی خراب ہو گیا, اس کی تار جل گئی, اس کا یہ ہو گیا, اس کا وہ ہو گیا, اس کا کچھ ہو گیا, یا گرم نہیں کرتا, یا سم تھنگ لائک دیٹ. اب یہ ایک اوپینین ہے وچ دا پرسن ہیز فارمڈ آفٹر یوزنگ دیٹ پرٹیکولر ہیٹر or that particular fan or that particular air conditioner or whatever, yeah, for that matter, after eating a particular bread. Opinion formation automatically comes. It is natural. So ladies and gentlemen, you as marketing managers must be very careful, must be watchful all the time about public opinion, and publicity is one of the ways and one of the methods and one of the effective methods to manage public opinion. جیسے میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا, publicity is a tool to public relations. Yes, it is. Public relation بذات خود ایک بہت وسیع سبجیکٹ ہے, no doubt about it. لیکن publicity is one of the tools in public relations. لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں, ہمارے پروڈکٹ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, فرم کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, برانڈ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اگر اس کی میں تھوڑی سی اور وضاحت کروں تو آپ میرے ساتھ رہیں گے. چلیے میں اس کی بتاتا ہوں. Whereas public relation is a vast subject, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا, it contains all communication between the client and the selected target market audience. ان کو بڑی
بہت لمبی چوڑی اس کے اندر ایکٹیویٹیز ہیں, بڑی تھیوریز ہیں, بڑی ون ہیز ٹو بی ویری واچفل اینڈ ویری کیئرفل. برانڈ ریلیٹڈ کمیونیکیشن ہے. اٹ از پرائمرلی, یوں کہہ لیجیے, اٹ از پرائمرلی این انفارمل ایکٹیویٹی ایز اپوز ٹو پرسویسو ون, جس کو ہم کہتے ہیں. انفارمل ہم اس لیے کہتے ہیں, انفارمیٹو ہم اس لیے کہتے ہیں, اور انفارمل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم جان بوجھ کر کے یہ انفارمیشن پہنچا رہے ہوتے ہیں پبلک میں. پروڈکٹ کا صرف عمدہ ہونا اور اچھا ہونا کافی نہیں ہے. آپ کو میں اگر ایک کچھ بتاؤں تو اس میں مزید 2-4 ایگزامپل بھی بتا سکتا ہوں. ایسے بھی ہولناک قصے ہوتے ہیں دنیا میں, ہوئے ہیں, ہمارے پاس ریفرنسز ہیں کہ پروڈکٹ واز ایکسلنٹ, پروڈکٹ واز سائنٹیفکلی ویری گڈ, لیبورٹری نے پروو کیا, فلاں نے کیا, یہ نے کیا, وہ سب کچھ ہے, لیکن اس کی پبلسٹی واز ویک, ود دا ریزلٹ that the product failed, and miserably failed, not in one case, many cases. Publicity was responsible or instrumental in the failure of the product or the concept. تو اس لیے آپ کو میں بار بار یہ یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ مارکیٹنگ مینیجر ہونے کی حیثیت سے آپ کے اوپر ایک بہت ذمہ داری آتی ہے پبلسٹی کی, اور آپ اس سے کبھی گریز نہیں کریں گے اور کبھی اگنور نہیں کریں گے. And you will always be watchful. Let me just quickly come to a point where I say کہ publicity plan. Publicity is a plan. اس کا بھی ایک پلان بنائیں. سب سے پہلی بات جو ہوتی ہے اس پلان کو سکسیسفل کرنے کی, وہ یہ ہوتی ہے کہ میڈیا جو کہ پبلک اوپینین فارمیشن میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے, بڑا امپورٹنٹ کردار ہے اس کا. It should be favorable for the organization and the product. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اگر میڈیا, اخبارات یا اور جو جس سے ہم پبلک تک پہنچتے ہیں, جو پبلک جس کو پڑھتی ہے, جو اوپینین فارمیشن کرتی ہے, وی ہیو گاٹ ٹو ہیو اے ویری فیوریبل میڈیا کوریج. اس کے خلاف پروڈکٹ کے یا برانڈ کے یا کمپنی کے یا کسی کے خلاف کوئی چیز ایسی نہ لکھے جو کہ اسٹیک ہولڈرز جو ہوتے ہیں, جو کہ انوالو لوگ ہوتے ہیں, ناٹ اونلی دی انویسٹرز بٹ آلسو دا امپلائیز, بلکہ یوں کہہ لیجیے پورے کا پورا جنتا جو ہوتی ہے پوری, وہ اس میں انوالوڈ ہوتی ہے. تو اٹ شوڈ بی اے ویری فیوریبل میڈیا. میڈیا کی فیوریٹزم از ویری امپورٹنٹ. اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں, جو میں فیوریٹزم کو لفظ استعمال کر رہا ہوں, آئی ڈونٹ مین دیٹ میڈیا اس کو پروڈکٹ کو کوئی پروموٹ کرنے میں کوئی ہاتھ دے. نو, میڈیا شوڈ ناٹ بی اگینسٹ, فیوریبل ہو, انفیوریبل نہ ہو. اگر کوئی چیز اگر میڈیا کے ہاتھ چڑھ جاتی ہے, دیٹ از کہ جی یہ پروڈکٹ میں کچھ خرابی ہے, گڑبڑ ہے, کوئی اس کے اندر انگریڈینٹ میں خرابی ہے یا اس کے استعمال میں کوئی خرابی ہے, تو وہ بار بار نمودار ہوتی رہتی ہے خبروں میں, اینڈ دیٹ گوز آن ٹو میک پبلک اوپینین اوور اے پیریڈ آف ٹائم. پیپل اسٹاپ یوزنگ یور پروڈکٹ جسٹ بیکاز they have been informed by the media that this product has an ingredient which is bad. اور یہ آپ نے شاید دیکھا بھی ہو, ہمارے ہاں بھی ہوتا رہتا ہے, کئی پروڈکٹ ہمارے فیل ہو گئے, اس کے اندر رانگ پبلسٹی چلی گئی, رانگ پبلسٹی ہوئی, اس پروڈکٹ کو استعمال کرنے سے یہ صحت کو نقصان ہو جاتا ہے, تو وہ پروڈکٹ ٹوٹلی فیل ہو گیا. حالانکہ پروڈکٹ اٹ سیلف واز ویری گڈ, کانسیپٹ بہت اچھا تھا, لیکن وہ کانسیپٹ کامیاب نہ ہو سکا. Let me draw your attention to basic tools of publicists. ہمارے پاس ٹولز کیا ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اس کے اوپر میں زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا کہ یہ آپ سنتے جائیں اور ان کو سمجھتے جائیں. ایک تو ہوتا ہے the first tool is press release. What is a press release? You understand, I hope. If you don't, I'll just quickly tell you what is a press release. Press release basically is an official statement given by a person or an organization or an institution or جو بھی, it's an official statement which we give to the press, اور وہ وہاں پر وہ ریلیز کرتے ہیں. اس کو کہتے ہی پریس ریلیز ہے. اور دس از اے ویری افیکٹو تھنگ. آپ نے اپنے پروڈکٹ یا اپنے برانڈ یا اپنی فرم کے بارے میں کیا کہا, it is published in the papers, or it is published, or it is publicized throughout the country or wherever. It is publicized as a press release coming in from the institution or an organization or an individual. آپ نے پریس ریلیز سنی تو ہوگی
تو بڑا کامن ورڈ ہے, آلموسٹ ڈیلی آتی رہتی ہے. ایک میتھڈ ہے اور اس کو کہتے ہیں ٹیلیفونک پریس کانفرنس. ٹیلیفونک پریس کانفرنس از شارٹ آف پریس ریلیز, ون اسٹیپ below press release. This is basically an information obtained by the media from the manufacturer or organization directly on telephone. یعنی ان پرسن ٹو پرسن کی بجائے ٹیلی فون پہ. This is called telephone press conference. In studio media tour, گاہے بگاہے میڈیا کو انوائٹ کریں اپنی آرگنائزیشن, مینوفیکچرنگ پلانٹ, آپ کا کوئی جو بھی ہے سیٹ اپ, اس کے اوپر میڈیا کو انوائٹ کریں. اس کو کہتے ہیں ہم ان اسٹوڈیو میڈیا ٹورز. وقتاً فوقتاً ہم میڈیا کو انوائٹ کریں, ان کو بلائیں, ان کو دکھائیں, ان کو سمجھائیں. آئی ایم شیور میڈیا از ویری انٹرسٹیڈ ٹو نو کہ جی آپ کرتے کیا ہیں. بریڈ بناتے ہیں تو کیسے بناتے ہیں, آٹا کو کیا کیسے کرتے ہیں, کون سے انگریڈینٹ یا کون سی سیفٹی میئرز ہیں جو آپ لیتے ہیں بفور یو مینوفیکچر اے بریڈ اینڈ برنگ اٹ ٹو دا پبلک. This is called in studio media tours. ایک اور بڑا امپورٹنٹ ٹول ہے ہمارے پاس, and that is called multi component video news release. ملٹی کمپوننٹس, اس کے اندر آپ انٹرویو بھی دکھائیں. کمپوننٹس کا مطلب ہے اس پریس ریلیز میں, یہ ویڈیو ریلیز ہے ایکچولی, یہ پریس ریلیز کی طرح کی ہے, لیکن یہاں پر ذرا چونکہ آڈیو ویژول ہے تو اس لیے فائدہ ہے. اس میں آپ انٹرویو دکھائیں, اس میں آپ لوگوں کو کام کرتے دکھائیں, اس میں آپ مینوفیکچرنگ پروسیس دکھا دیں. بریڈ آ رہی ہے, وہ اس طرح آ رہا ہے, یوں ہوتا ہے, یوں ہوتا ہے, ہم یوں کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ ہوتا ہے, پھر ایسے بنتی ہے, پھر یہاں پر وہ پیکنگ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ, یوں ہینڈل ہوتی ہے. اس کا باقاعدہ ملٹی کمپوننٹ سے مطلب آپ اس کے اندر ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز دکھائیں. آٹا خریدنا, آٹے کو تیار کرنا, بنانا, اس کو ایک باقاعدہ پروسیس کے اندر سے گزرتا ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ ویڈیو میں دکھا سکتے ہیں, ویڈیو ریلیز میں. ایک اور ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیوز وائر سٹوریز. نیوز وائر سٹوریز اگین یہ طریقے ہیں ڈفرینٹ میڈیا تک, میڈیا کے تھرو پبلک تک پہنچنے کے طریقے ہیں. ہم سٹوریز لکھتے ہیں. سٹوری سے مطلب یہ کہنے کا کوئی کہانی نہیں لکھتے الف لیلا کی, یہاں پر کہانی اپنے پروڈکٹ کے بارے میں لکھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں نیوز وائر سٹوریز. ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم یہ تمام چیزیں جو میں نے ابھی کچھ ٹولز آپ کو بتائے 6-7, اس کے لیے ہم انتظار نہیں کرتے. یعنی یہ کوئی وی ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ فار این اوکیزن ٹو ریلیز. ہاں اوکیزنس کو استعمال کرتے ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, عید الفطر, رمضان, کچھ چھٹیاں, کوئی انڈیپینڈنس ڈے, یا جو بھی ہمارے ملک کے جو بھی امپورٹنٹ ڈیز ہیں ہم ان کو استعمال کرتے ہیں. کچھ ریلیجس ہیں, کچھ نان ریلیجس ہیں, کچھ پولیٹیکل ہیں, کچھ نیشنل ہیں, یہ سارے ہم استعمال کرتے ہیں. قائد اعظم صاحب کی برتھ ڈے ہے ہوگا, تو یہ تمام چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں. یس وی ڈو, بٹ لیٹ می ٹیل یو, وی ڈو ناٹ ویٹ فار آل دیز ٹولس. وی کریٹ آور اون اپرچونٹی ٹو ریلیز دم. آئی ریپیٹ, یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, پلیز نوٹ کیجیے گا. وی ڈونٹ ویٹ, وی کریٹ آور اون اپرچونٹی. کوئی خود بنا لیتے ہیں, کسی ایونٹ کو خود جوڑ لیتے ہیں. میری بات سمجھے آپ, پبلسٹی میں ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے دیٹ از دی آرٹ آف کنیکٹنگ ایکٹیویٹیز, پاپولرائزنگ ایکٹیویٹیز ود اے سرٹن اوکیزن اور ود اے سرٹن سیلیبریٹی. مثال کے طور پر ہم ایک کوئی اسپورٹس گڈس پروموٹ کر رہے ہیں, تو اسپورٹس ریلیٹڈ بندوں کو استعمال کریں, سیلیبریٹیز کو استعمال کریں. اب اسپورٹس گڈس کو پروموٹ کر رہے ہیں اور لے آئیں ہم کسی شاعر کو, تو بات اتنی اچھی نہیں بنے گی. تو وی کریٹ آور اون سچویشن, وی میک آور اون سچویشنز اینڈ اپرچونٹیز اینڈ وی میک دا نیوز. میں آپ کو کچھ ایگزامپل دیتا ہوں اس کے. آپ دیکھیے کانٹیسٹ, یہ کتنا اچھا ایک طریقہ کہہ لیجئے ہمارے پاس کریٹ کرنے کا. کانٹیسٹ ڈکلیئر کر دیں, کسی قسم کا کانٹیسٹ, بچوں سے متعلق لے کر کے آپ بڑوں تک کانٹیسٹ ایک بنا سکتے ہیں, کانٹیسٹ ریلیز کر سکتے ہیں, کانٹیسٹ بنا سکتے ہیں, اس میں پبلک کو انوائٹ کر سکتے ہیں کہ جی وہ کنٹریبیوٹ کریں, کانٹیسٹ میں حصہ لیں. آرٹ ایگزیبیشنز, ایونٹ اسپانسرشپ. کرکٹ کا میچ آ گیا, اب کرکٹ کا میچ تو ہوتا ہی ہے یا ہوگا ہی,
لیکن کرکٹ کا میچ آیا, ایونٹ اٹ واز ویٹڈ, بڑا پسند کیا جاتا ہے ہمارے ملک میں. لیٹ سے اس ایونٹ کو ہم استعمال کر لیتے ہیں, اس ایونٹ کو ہم استعمال کر کے ادھر کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے, اور چیزیں ہو رہی ہیں, وہ تو کہ علیحدہ معاملہ ہے. ہم اپنے پروڈکٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں اور پروڈکٹ کی کسی نہ کسی طریقے سے اس ایونٹ سے ریلیشن شپ بنا دیتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ سپورٹس کی بات ہو, کچھ بھی ہو, اس کو ہم کچھ نہ کچھ بنا دیتے ہیں, اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیتے ہیں. وی کین ارینج اے اسپیچ اور اے ٹاک, کسی ٹاپک پر, امپورٹنٹ ٹاپک پر, یا کسی امپورٹنٹ ایشو پر کوئی اسپیچ یا ٹاک, کوئی اچھے سیلیبریٹی کو, کسی اچھے دانش مند آدمی کو بلا کر کے اس کی ٹاک, اسپیچ ہم ارینج کرتے ہیں. اینالیسز آف دا سچویشن اینڈ پریڈکشنز, بھئی یہ ہوا, وہ ہوا, اس کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہمیں فائدہ ہوگا, نقصان ہوگا, اس کے انالیسس ہم, آپ نے دیکھا ہوگا ٹاک شوز ہوتے رہتے ہیں, 4 بندوں کو اکٹھا کر کے ہم ان کو سوال کر دیتے ہیں. گو کہ میں اس پر کوئی کمنٹ زیادہ نہیں کروں گا, لیکن اتنا اپنی ریزرویشن ضرور دوں گا کہ ہمارے ٹاک شوز اکثر اتنے کامیاب ہوتے نہیں ہیں. شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ان دی اینڈ آف دا ڈے وہ ٹاک شو کے اندر ہر آدمی بول رہا ہوتا ہے, کوئی نہیں پتا ہوتا کون کیا بول رہا ہے. Now that is again not right, but then again I think we will develop one day inshallah, ایک کلچر ڈیولپ ہو جائے گا ہمارے ہاں کہ ہم ٹاک شو میں ایک وقت میں ایک آدمی بات کرے اور دوسرا سننے کی کوشش کرے. یہاں ہر آدمی بولنا چاہتا ہے, سنتا کوئی نہیں. کنڈکٹنگ اے پول اور اے سروے, اب یہ پاکستان میں تو اتنا پاپولر نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں آپ واقف ہیں, یہ پول جس کو ہم کہتے ہیں, یہ یعنی کہ یوں کہہ لیجئے یہ باہر کے ممالک میں, خاص طور پہ یورپین اور امریکن ممالک میں تو یہ بہت ہی پاپولر ہے. کنڈکٹنگ اے پول, یہ تو الیکشن سے لے کر کے پروڈکٹ کو, ہر چیز کے اوپر یہ پول کنڈکٹ کر لیتے ہیں. اب یہ بھی ایک علیحدہ سائنس ہے, یا علیحدہ ایک چیز ہے, میں یہاں پر اس کا ٹائم نہیں زیادہ لگانا چاہتا, لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ اتنے سالڈ اور اتنے ان کے پاس اتنی اچھی انہوں نے بیس بنا لی ہوئی ہے because of the availability of electronic media. They can conduct a poll on any issue. Issue means not only just issues, business problems, business things, public opinion, public poll. And they are very confident that their poll is nearly correct, if not absolutely correct. اور ایسا ہوتا ہے. سروے, پول, یہ ٹیلی فونوں کے اوپر لے لیتے ہیں, انفارمیشن لے لیتے ہیں. دے ہیو گاٹ their own respondents. انہوں نے یعنی کہ نمبر رکھے ہوتے ہیں. They just call the number or send a message and get the opinion in one word. ایک ورڈ میں اوپینین آ جاتی ہے. بلیک اینڈ وائٹ, بلیک اور وائٹ, ٹرک, وائٹ وائٹ, بلیک بلیک, جو بھی جو, وہ 2 منٹ میں اوپینین آ جاتی ہے, پول ہو جاتا. Now this is a very effective survey. یہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ابھی اتنا نہیں ہے. ہاں اسٹارٹ تو ہو چکا ہوا ہے, لیکن یہ اتنا ابھی گراؤنڈ پکڑا نہیں ہے. لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ بھی ایک بڑا اچھا مارکیٹنگ ٹول ہے. ایشو اے رپورٹ, گاہے بگاہے فار گڈ پبلسٹی. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ایشو اے رپورٹ آن یور ایکٹیویٹیز, آن یور کمپنی, آن یور پروڈکٹ. رپورٹ, کھانے کی چیز ہے تو کھانے کی, اس کی صحت پہ کیا اثر ہوتا ہے, اس کے کیا فوائد ہیں. اگر کوئی استعمال کرنے کی چیز ہے تو اس کے استعمال سے کیا فائدہ ہے. بٹ دس رپورٹ شوڈ بی ویری اوتھینٹک اینڈ سائنٹیفکلی میڈ. اس میں کوئی گڑبڑ یا غلط اوپینین بنانے کی کوشش مت کیجیے گا. یو مارکیٹنگ مینیجرز ہیو ٹو کنٹرول دس ویری ویری ریجڈلی. اف یو میک اے رانگ رپورٹ, or if you make a report which is basically biased or prejudiced, it can work against you rather than in your favor. The next, take a stand on a controversial subject. Again, some subjects are controversial. You have to take a stand. You have to take an opinion. You have to formulate your opinion and express it. Next, ladies and gentlemen, جو کہ آپ اکثر دیکھتے ہیں, میرے خیال میں بہت پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں, that is arrange for a testimonial. ٹیسٹیمونیل مینس کوئی لیبورٹری سرٹیفکیٹ, کسی استعمال شدہ یا کوئی یعنی کوئی ڈاکٹر یا کوئی اسپیشلسٹ, اس کی اوپینین. دس از کالڈ ٹیسٹیمونیل.
ٹیسٹیمونیل کا مطلب ہے جو چیز ٹیسٹیفائی ہو جائے کل کو. لیکن یہاں اگین یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. پلیز ڈو ناٹ گیو اینی رانگ سائنٹیفک رپورٹ اور اینی رانگ لیبورٹری رپورٹ اور رانگ تھنگ. اکثر میں نے, آپ نے بھی مجھ سے اگری کریں گے, اکثر ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے پروڈکٹس بھی ہیں ہمارے مارکیٹ میں جو کہ ٹیسٹیمونیل جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں, بیسیکلی میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو میں ان سے اگری نہیں کرتا. دیٹس اے رانگ ٹیسٹیمونیل بینگ یوزڈ. ٹیسٹیمونیل از رانگلی یوزڈ and there I differ and I disagree. Stage a debate, yet another one. Organized debate in college, school, university, someplace, somewhere, public debate. کہیں نہ کہیں ڈبیٹ آرگنائز کر لیں, اسپانسرشپ کر لیں, اس پہ پرائزز رکھ لیں, اس پہ لوگوں کو انوائٹ کریں. اس ڈبیٹ کے اوپر جب آپ آئیں تو اپنی اوپینین فارمیشن جو ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے. آرگنائز اے ٹور of a certain section of people to your business or a project. یہ دنیا میں بہت پاپولر طریقہ ہے. جب کبھی کوئی بڑا پروجیکٹ بن رہا ہوتا ہے, بڑی چیز ہو رہی ہوتی ہے, بڑی بلڈنگ بن رہی ہوتی ہے یا کوئی اور چیز ہوتی ہے, تو وی آرگنائز, دی کمپنیز آرگنائز اے ٹور. آج فلاں اسکول کے بچے جا رہے ہیں یہاں پر, اچھا آج خواتین کو ہم لے کے جا رہے ہیں, آج ہم اولڈ پیپل کو لے کے جا رہے ہیں. یہ ٹور جو ہوتا ہے اٹ از بیسیکلی اے اسٹریٹ, یعنی اٹس اے اسٹریٹ ایویڈینس آف واٹ یو آر ڈوئنگ. لیٹ پیپل سی واٹ یو آر ڈوئنگ, ہاؤ یو آر ڈوئنگ. اف یور پروڈکٹ از گڈ اینڈ ہائیجینک اینڈ یو وانٹ ٹو emphasize on your customers کہ یہ پروڈکٹ از ویری authentic, hygienic and good, تو please let people come and see that. Let them, give them a tour. Issue a commendation. This is yet another one, yet another tool. Commendation, तारीफ, उसकी certification, commendation certification آپ issue کریں. Basically, ladies and gentlemen, اگر آپ ابھی تک جو ہم نے پڑھا پبلسٹی کے بارے میں, اگر آپ ایک اس کے اوپر نظر دوڑائیں تو آپ مجھ سے ٹوٹلی اگری کریں گے کہ دو فیکٹرز جو ہیں وہ بڑے نمایاں طور پر ہم اس کو دیکھ چکے ہیں. ایک تو یہ کہ پبلسٹی از اے لو کاسٹ ٹیکنیک آف پروموٹنگ پروڈکٹ. یعنی جیسے میں نے بتایا کرکٹ کا میچ تو کسی نے آرگنائز کیا, آپ اس ایونٹ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, ایونٹ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. کرکٹ کا میچ ہو گیا, وہ تو ہوا, بڑا اچھا ہوا, ہم نے بڑا انجوائے کیا, لیکن اس کے ساتھ 5 دن 4 دن جو میچ رہا اس ایونٹ کو, یا کوئی اور ایونٹ ہے اس قسم کا, تو یہ جو ایونٹ ہے اٹس اے ویری لو کاسٹ ایکٹیویٹی. یہ پبلسٹی کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. یعنی کہ اگر آپ کرکٹ کا میچ آرگنائز کریں تو کتنے لاکھوں کروڑوں روپے لگ جائے گا ہمارا. نہیں, کرکٹ کا میچ تو کسی اور انسٹیٹیوشن نے ہولڈ کیا. اس میچ کے ہونے پر دیکھیں ہمیں کتنا فائدہ ہو گیا, ہم بڑے آرام سے اپنی پبلسٹی میں کامیاب رہے اور بڑی اچھی طرح کامیاب رہے. ایک تو یہ. اور دوسری چیز پبلسٹی میں بڑی امپورٹنٹ, جیسے ابھی آپ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں, میرے ساتھ دیکھ کر آئے ہیں, کریڈیبلٹی. کریڈیبلٹی از very significant in publicity, and one should never lose sight of credibility. یعنی اپنے بارے میں آپ, ہر آدمی اپنے بارے میں تعریف چاہتا بھی ہے اور کرتا بھی ہے, لیکن یہاں پر credibility جو ہے we can have it established or we can have it certified and we can have it projected by others. Let people understand, let people know it, we give them an opportunity to form an opinion about our subject, about our product, about our activity, about our project, or whatever, جو بھی آپ کام کر رہے ہیں. This is credibility. یہ low cost اور credibility دو بڑے big advantages ہیں پبلسٹی کے. یہاں ایک بات کمپلیٹ نہیں ہوگی پبلسٹی before we finish publicity. میں یہاں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں. What are the disadvantages? So ladies and gentlemen, میرے نزدیک اس کی ایک ڈس ایڈوانٹیج جو ہے, اینڈ دیٹ از لیک آف کنٹرول اینڈ نیگلیکٹ. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, پبلسٹی کو اگنور مت کریں, نیگلیکٹ نہیں کریں. اگر یہ نیگلیکٹ ہو جائے تو اس کا نقصان بہت ہوتا ہے. سو پلیز ڈونٹ اگنور اٹ, ڈونٹ نیگلیکٹ اٹ. اسی لیے اس کا ڈس ایڈوانٹیج بھی یہی ہے کہ لیک آف کنٹرول اوور ریلیزز.
کوئی خبر نکل گئی, کوئی چیز نکل گئی, میڈیا میں کوئی چیز چلی گئی. اب آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے, میڈیا کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ فری میڈیا ہے, آپ میڈیا کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ خبریں مت چھاپیں ہمارے بارے میں, یا غلط خبر نہ چھاپیں. وہ کہیں نہ کہیں سے اپنی خبر کی اوتھینٹسٹی بنا لیتے. دس از ون آف دی ڈس ایڈوانٹیجز, اینڈ یوں کہہ لیجیے ڈس ایڈوانٹیج نہیں بلکہ یوں کہیے آپ اس کو, دس از ون آف دا تھنگس دیٹ وی ہیو ٹو بی اویئر آف. وی مارکیٹنگ مینیجرز ہیو ٹو بی ویری اویئر آف. ادروائز پبلسٹی کین گو, جتنی یہ فیور میں جاتی ہے اتنی اس سے زیادہ یہ انفیوریبل چلی جاتی ہے. یہاں میں آپ کو, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیویٹ فرام دا سبجیکٹ, بٹ لیٹ می جسٹ ٹیل یو کہ سائیکولوجیکلی وی ہیومن بیئنگس وی گیو مور اٹینشن ٹو دا بیڈ نیوز دین دا گڈ نیوز. آپ یہ اس بحث میں نہیں پڑھیں گے میرے ساتھ, اور نہ ہی میں اس میں جاؤں گا, یہ ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے کہ وائی ڈو وی ڈو دیٹ. ویل وی آر سائیکولوجیکلی پرابلی میڈ لائک دیٹ. ہم کسی کی بری خبر ہو یا برائی ہو وہ زیادہ غور سے پڑھتے ہیں, سنتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں نسبتاً کسی کی اچھائی اور کسی کا اچھا کام. وائی از اٹ سو آئی ڈونٹ نو, بٹ لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دس ڈیبیٹ. میں اس سبجیکٹ پبلسٹی کے سبجیکٹ کو آج وائنڈ اپ اس طرح, یوں کہہ لیجیے ایک چیپٹر کو اس طرح وائنڈ اپ کروں گا, افیکٹونیس آف پبلسٹی. The effectiveness of publicity is, let me just read. The theory that any press is a good press has been coined to describe situations where bad behavior by people involved with an organization or brand has actually resulted in positive results due to the fame and press coverage accrued by such events. یہ ایک اسٹیٹمنٹ میں نے پڑھی ہے جو آپ میرے خیال میں اس اسٹیٹمنٹ کو self-explanatory. I don't think it has to be explained, but be aware. چیز میں یوں کہہ دو, چیز بری یا اچھی ہے کہ نہیں ہے وہ تو بات کی بات ہے. Press coverage and press expression of opinion by press or media is very important. That has to be controlled. چلیے آج کے لیکچر کا دوسرا حصہ ہے ہمارا پبلک ریلیشنز. اس کو ہم دیکھتے ہیں تاکہ یہ بھی ذرا ایک کر لیں. پبلک ریلیشن کے بارے میں بفور آئی اسٹارٹ لیٹ می جسٹ سے ون تھنگ, اینڈ دیٹ از اٹس اے ہیوج اینڈ وائڈ اوشینک ورلڈ, اینڈ ایز آئی سیڈ اٹ از کورڈ سیپریٹلی ان BU بائی اے کورس آن پبلک ریلیشنز which I think you have either done or will be doing in the future. But let me just give you public relation کے quickly اس کی جو ایلیمنٹری چیزیں تاکہ آپ ان سے کم از کم اویئر ہو جائیں ایز مارکیٹنگ مینجمنٹ اسٹوڈنٹس. پبلک ریلیشن از دی آرٹ اینڈ سائنس آف بلڈنگ ریلیشنشپ بٹوین این آرگنائزیشن اینڈ اٹس کی پبلکس. اٹ از کنسرنڈ ود دی کمیونیکیشن مینجمنٹ. This is a comprehensive definition of public relations. Is the art and science of building relationship between you, the organization, and the public. Public relationing. Maane bhi ye, lafz bhi yehi. Now this is very difficult. Again, as I said, it is very scientific, very scientific. We have to apply various tools and methods and tariqa جس کے ساتھ ہم پبلک ریلیشننگ کرتے ہیں اور پبلک ریلیشن کو مینٹین کرتے ہیں. کارپوریشنس, ویریس کارپوریشنس, دے یوز پبلک ریلیشن ایز اے ٹول فار واٹ؟ ایز اے ٹول ٹو پروجیکٹ اباؤٹ دیئر پروڈکٹ ٹو دا سوسائٹی. Typically they support sales in a short or a long term, establishing and burnishing the corporation's branding for a strong ongoing market. Now this is what basically public relation ka you keh lijiye, this is the objective of public relations. They support sales and promotion and short term and long term methods and tools. ongoing markets, market تو چل رہی ہے, ڈیمانڈ تو ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں یہاں پبلک ریلیشن میں ایک بہت امپورٹنٹ, یہ پبلک ریلیشن ایز اے ٹول ہم کہاں استعمال کرتے ہیں یا زیادہ افیکٹو کہاں استعمال کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا شروع میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ وین وی آر میکنگ نیو پروڈکٹس
we are basically catering two things. One, what the public demands या people demand or the consumer demands. وہ ڈیمانڈ کرتی ہے. اب وہ ہمارے پاس کوئی طریقہ تو ہے نہیں کہ ہم کنزیومر کے پاس جائیں اور کنزیومرز کے پاس جا کر کے یہ سروے بھی کنڈکٹ کریں کہ جی آپ کو کیا چاہیے. ٹیک دا کیس آف کارن فلیکس, تو ہم کہتے ہیں جی کس قسم کا کارن فلیکس چاہیے, میٹھا, کم میٹھا, زیادہ میٹھا, اچھا, برا, یہ وہ, یعنی ڈفرنٹ تھنگس. نہیں, we actually gather this information from the market, different tools we use in marketing, اور میں آپ کو پیچھے پڑھا چکا ہوں. وہ ٹولز ہم استعمال کر کے ایک سروے کر کے ہم ایک پبلک سروے سے کنزیومر اوپینین لے آتے ہیں, اور وی ڈیولپ پروڈکٹ اکارڈنگ ٹو دیٹ, اینڈ وی سے وی آر ڈیولپنگ پروڈکٹس اکارڈنگ ٹو دا ڈیمانڈ آف دا کنزیومرس. ویل ڈن. بٹ دیر از یٹ another thing which we are doing, and I think we are doing that now more in this world in 2006, and that is we develop product ourselves, and we then manufacture that product, and then we introduce it to the public. اچھا, یہ اگین مثال لیجیے کارنفلیکس کی. آپ نے ایک قسم کا کارنفلیکس ڈیمانڈ کیا یا پبلک سے ہمیں پتا چلا تو ہم نے وہ بنا دیا, چلیے ایک اس کا ڈبے کا سائز چھوٹا کر دیا, بڑا کر دیا, واٹ ایور ہاؤ ایور جو بھی کر دیا اکارڈنگ ٹو پبلک کنزیومر اوپینین. لیکن ایک ہم خود ایک ڈفرنٹ فلیور کا ساتھ کارنفلیکس بناتے ہیں اور اس کو بازار میں لے آتے ہیں, جو پہلے کبھی کسی نے نہیں کھایا ہوگا, دیکھا ہی نہیں ہوگا. Now when we do this kind of activity, ladies and gentlemen, we need public relationing, and we use public relationing as a method of promoting. اب آپ کو میری بات کی ڈیپتھ کا اندازہ ہو رہا ہے کہ public relationing is a tool which we use for promoting absolutely new products. اور یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتا کے بات آگے لے کے جاتا ہوں. We are in the stage where products are being introduced almost on a daily basis. Take the case of Japan, for example. According to one statistics, 5,000 new products are introduced in the Japanese markets every day. کبھی کبھی تو میں سن کر کے اس کو یقین نہیں کرتا. It is too much to believe. 5,000 new products of different kinds, including mobile telephones and کھانے کی چیزیں, پینے کی چیزیں, پہننے کی چیزیں, استعمال کرنے کی چیزیں. 5,000 new products being introduced daily. Look at the speed with which new products are coming into the market. اور ایک اور میں نے ایک دفعہ خبر پڑھی, again I don't believe, and that is کہ نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ بینک بن گیا ہوا ہے. پروڈکٹ ڈیولپ کیے ہوئے انہوں نے, they have already tested them also, but they have not introduced those products in the market. They have reserved them with the bank. آہستہ آہستہ انٹروڈیوس کرتے ہیں, کیونکہ یہ بھی ایک بڑی وار چل رہی ہے دنیا میں, بالخصوص جاپان جیسی کنٹری کے یعنی ڈیولپمنٹ کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ ہیومن مائنڈ کیناٹ ایکسپٹ, ہیومن مائنڈ از سلو. یہ قدرت نے بنایا ہوا ہے, ہم نے نہیں بنایا ہوا. یہ قدرتاً مائنڈ, ہم کسی چینج کو بڑے آرام سے ایکسپٹ کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی وہ اتنی چینجز لے آتے ہیں پروڈکٹ کہ دا ہیومن مائنڈ گیٹس بیفلڈ. انسان پاگل ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. بھائی مکھن ہی خریدنے بازار گئے تو پتہ لگا اتنے مکھن ہے کہ میں ویسے ہی پاگل ہو گیا کہ کون سا مکھن خریدوں. تو دے ہیو لمیٹڈ, تو اس کو بینک کر دیتے ہیں. پروڈکٹ نیا بناتے ہیں, اس کو بینک یعنی کہ اپنے نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ بینک میں ڈال دیتے ہیں, اینڈ دین دے ریلیز اٹ سلولی as per the demand and as per the changes in the society. They slowly release it and bring it to the market. اب آپ خود سوچ لیجئے, یہاں سے یہ دو باتیں جو ہیں, حالانکہ ماننے کو بلیو نہیں کرتا, دل نہیں مانتا بلیو کرنے کو, لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ اس میں چلو کچھ بھی صداقت ہے, اگر 20% بھی صداقت ہے, تو آپ سوچئے کہ کتنے نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں. اینڈ لیٹ می ٹیل یو, public relation is the tool which we use in promoting new products. اس میں پبلک ریلیشننگ, چونکہ پروڈکٹس کی ہم بات کر رہے ہیں, تو پروڈکٹس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, ہم صرف ٹینجیبل پروڈکٹس اور یہ صرف کارنفلیکس اور ٹی وی اور یہ چیزیں نہیں صرف بولتے. وی آلسو یوز مینی نان پروفٹ آرگنائزیشنس کے بارے میں بھی ہم بڑا ذکر کرتے ہیں.
non-profit organizations such as schools and universities, hospitals, health centers, कुछ health promotion agencies, ये भी बहुत public relation पर rely करती हैं. अभी जैसे आप देख रहे हैं आजकल, ये यूं कह लीजिए ट्यूबरकुलोसिस हमने तकरीबन उसको फतेह कर लिया है, और इसकी देखिए पब्लिक रिलेशन कितनी तेज है. टेक द केस ऑफ एड्स, टेक द केस ऑफ अदर डिजीजेस जो कि बड़ी दुनिया में कॉमन है, या जो बड़ी जिनसे बहुत खतरा है. टेक द केस ऑफ ये प्रिवेंटिव इनोकुलेशन, इंजेक्शंस, टाइफॉइड, फलां, ये तमाम चीजें जो हैं ये हम पब्लिक रिलेशन इस पर इस्तेमाल करके इससे हम करते हैं. और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल, सेंटर्स, ये एक बहुत रोल अदा कर रहे हैं सोसाइटी में, सोसाइटी की सफाई के लिए, सोसाइटी की सेहत के लिए, हेल्थ के लिए वगैरह वगैरह. तो ये पब्लिक रिलेशन इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर एंटिटी एंड फॉर देयर एग्जिस्टेंस. मैं एक रेफरेंस जल्दी से दे भी देना चाहता हूं, हालांकि ये चलो ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, एंड दैट इज पॉलिटिशियंस. पॉलिटिशियंस भी पब्लिक रिलेशंस बहुत इस्तेमाल करते हैं. यहां पर तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन बहरहाल वो भी एक पब्लिक रिलेशन का तरीका है. काम तो जरूर करते हैं, यानी वो पॉलिटिशियंस जो होते हैं, रफाए आमा का काम बहुत होता है, लेकिन रफाए आमा का काम इतना ज्यादा नहीं होता जितना वो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं. वो टेपे काटते हैं, हार पहनते हैं वगैरह वगैरह. ये तो आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूं. तो ये भी एक वर्ल्ड ओवर, ये यहाँ पाकिस्तान में नहीं, इस वर्ल्ड ओवर अच्छा काम अगर आपने कर लिया तो वो काम जो है उसको उसका प्रचार करते हैं पब्लिक रिलेशन के थ्रू, और वो उसमें अपने करियर की और अपने एग्जिस्टेंस की जरा इंपॉर्टेंस दिखाते हैं. ये मेरे ख्याल में, मेरे जहां तक ख्याल है, मैं जाती तौर पे वैसे ये अदर देन दिस आई थिंक बेसिकली पब्लिसिटी इज बेसिकली एन इनर्ट. ये एक हमारे अंदर ख्वाहिश है, हर इंसान के अंदर होती है कि वो अपने काम, अच्छे काम को की तर्जुमानी करे, उसको इजहार करे, लोगों से मनवाए कि मैंने अच्छा काम किया और अच्छे काम कर रहा हूं. इसी चीज को लेडीज एंड जेंटलमैन टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं कॉर्पोरेट इमेज हमने उसका नाम दिया. ये देखिए हम कहां से चले हैं और कहां पहुंच रहे हैं प्रमोशन के हिसाब से. इन द एंड ऑफ द डे वी आर सेइंग, और इन द एंड ऑफ द टनल वी आर सेइंग दैट कॉर्पोरेट इमेज इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड. कॉर्पोरेट इमेज यहां जो है, यहां मैं एक बात बता दूं, कॉर्पोरेट इमेज बेसिकली लेडीज एंड जेंटलमैन इज पोजिशनिंग योर प्रोडक्ट vis-a-vis your brand and your product line vis-a-vis the society. This is called corporate image. Image जो वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं वो भी बिल्कुल लफ्जी माने में बिल्कुल सही है. इमेज का मतलब होता है किसी चीज का भी साया. नाउ चीज कितनी लंबी है, चौड़ी है, उसका साया उतना लंबा और चौड़ा नहीं हो सकता. डिपेंड करता है हम लाइट उसके ऊपर कहां से डाल रहे हैं. अब देखिए, अब दोपहर को तो आपका भी साया जो है, धूप के अंदर खड़े हो तो बहुत छोटा साया बन जाता है, लेकिन आपका कद इतना छोटा नहीं है. और अगर शाम के वक्त अगर आप अपने आप को नापें तो साया आपका कई फीट या कई गज होता है निस्बतन आपसे. नाउ दिस इज कॉल्ड इमेज, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू अटेन इन द एंड ऑफ द डे इन मार्केटिंग. तो मैं आज के इस लेक्चर को यूं कंक्लूड करता हूं, और आप मुझसे बिल्कुल एग्री करेंगे, और मैं समझता हूं इससे अच्छी इस चैप्टर की कंक्लूजन नहीं हो सकती कि वी मार्केटिंग मैनेजर्स हैव टू बी वेरी केयरफुल, हैव टू बी वेरी वॉचफुल, हैव टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट, हैव टू बी वेरी वेल प्लान्ड. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हैंडलिंग थिंग्स, पब्लिक रिलेशन, publicity, promotion, advertising, marketing, selling, ये तमाम वो काम जिसके साथ हम एक्सपोज होते हैं, इन चीजों के थ्रू वी आर एक्सपोज टू द पब्लिक. जब हम सोसाइटी में जाते हैं, जब हम मार्केट में जाते हैं, मेरा कहने का मकसद ये है कि हम स्टार्ट तो आज से
15-20 لیکچر پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے کہا تھا پروڈکٹ کی فیچرز، اس کی کوالٹیز، اس کی کیریکٹرسٹکس، ویل ڈن، وہ اپنی جگہ پہ. میں آج اس لیکچر کو، اس چیپٹر کو، اس سیکٹر کو اس طرح کنکلوڈ کرتا ہوں یہ کہہ کر کے کہ آپ نے تو بڑا اچھا پروڈکٹ بنایا، تھینک یو ویری مچ، ویل ڈن، یو ہیو ورک ویری ہارڈ، یس، بٹ ان دی اینڈ آف دا ڈے what image does it carry to society? What does it convey to the public, the ones who are users, جو کہ consumers ہیں، جو استعمال کرتے ہیں، ان کی کیا رائے ہے، کیا اوپینین ہے؟ This is what matters. تو آج کا لیکچر لیڈیز اینڈ جینٹلمین، let me conclude once again with one simple word, and that is, we marketing managers have to be very watchful and careful. And I'm sure you people have got the importance and significance of these various aspects of marketing جو کہ ہم اس کورس میں پڑھ رہے ہیں. میں کسی چیز پہ وضاحت میں نہیں جاتا ہوں، حالانکہ جیسے میں بار بار کہتا ہوں ہر ایک چیز کی اتنی وضاحت کی جا سکتی ہے کہ اس کے اوپر ایک سیپریٹ کورس لکھا جاتا ہے اور لکھا جا چکا ہے. تو ہم ہر چیز تو نہیں کور کر سکتے، لیکن ہر چیز سے واقفیت ضرور کر سکتے ہیں، اویئرنیس ضرور ہو سکتی ہے. تو اس کورس میں تو ہم صرف اویئرنیس کی حد تک جا رہے ہیں، لیکن اس کی وضاحت آپ دوسرے کورسز میں انشاءاللہ پائیں گے. With this, I come to the end of this lecture today and we conclude. اور جیسے کہ ہمیشہ کنکلوژن میں ہم دعا سے جاتے ہیں، یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ لیکچر کے ساتھ اور نیکسٹ لیکچر میں نیو ڈائمینشنز کھولنے کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.